میں نے یہ برکت والا نوٹ ان کو عمل کر کے دیا۔ یہ عمل دھیان سے سن لیں، آپ ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل کس طریقے سے کرنا اور کامیابی کیسے ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی اس پر، وہ اکثر مجھے کہا کرتے جی جو نوٹ آپ نے مجھے برکت والا دیا تھا وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، میرے اہل خانہ کے پاس موجود ہے، اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو رکھا ہوا ہے برکت کے لیے۔ بھی برکت ہو کیوں نہ، اس کے اوپر کلام کون سا ہے؟ کلام اللہ، اس کے اندر بھلائیوں کے خزانے ہیں، اسم اعظم کے خزانے ہیں، اس کے اندر برکتوں کے خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ کل کیا تھا اور آج کیا۔ وہ ایسا برکت والا نوٹ ان کے گلے میں گیا ہے، اس کے اندر بھلائیوں کے خزانے ہیں، اسم اعظم کے خزانے ہیں، اس کے اندر برکتوں کے خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آج وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیر احمد قصوری۔ آج میں قبلہ حضور پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب زید اشرفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے، اس گئے گزرے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور کسی نہ کسی ٹینشن اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں خصوصی طور پر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری پیر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضور پیر صاحب آپ ہمیں چند ایک ایسی بیماریاں جو تقریباً مہلک ترین ہیں اور جس گھر میں وہ بسیرا کر چکی ہیں، خاندان تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کے میں نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو آسانی رہے۔ بالخصوص شوگر، بواسیر، کینسر، لقوہ جیسی جو بیماریاں ہیں، یہ انتہائی مہلک ترین بیماریاں ہیں۔ میں پیر صاحب سے عرض گزار ہوں کہ ان بیماریوں کے لیے، ان بیماریوں سے نجات کے لیے، بچنے کے لیے پیر صاحب وظائف مرتب فرمائیں جو ہمارے ناظرین آسانی کے ساتھ وظائف پڑھ سکیں اور ان بیماریوں سے بچیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ چونکہ لوگ، جیسا کہ مہنگائی کا دور ہے اور لوگ اس مہنگائی میں پس چکے ہیں، تو پیر صاحب سے میں التماس کروں گا کہ ان بیماریوں کے وظائف کے ساتھ ساتھ زندگی کی خوشحالی کے لیے بھی وظیفہ ضرور مرتب فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین اپنی زندگی کو آسان فرما سکیں۔ تو میں پیر صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ ان تمام جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کے حوالے سے وظائف مرتب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ کا سوال آج کے اس پرفتن اور گئے گزرے دور کے اندر، اور بالخصوص مہنگائی کے دور کے اندر، غربت کو، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایسا مہنگائی کا طوفانی دور ہے کہ مہنگائی اس قدر آئی ہے جیسے طوفان آتا ہے، سونامی آتا ہے مہنگائی کا۔ تو مہنگائی کے سونامی دور کے اندر غریب بندے کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ غریب تو غریب ہے، جو درمیانے درجے کے سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، اور غربت کے بعد سفید پوش طبقہ، اور سفید پوش کے بعد جو امیر طبقہ تھا وہ بھی قدرے مہنگائی سے نالاں دکھائی دیتا ہے، پریشان حال دکھائی دیتا ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی عام کاروباری آدمی ہے، چاہے کوئی ڈیلی بیس پہ کام کرنے والا ہے، تو ہر طبقہ پریشان ہے۔ مدارس کے طلباء پریشان ہیں، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اس کے اساتذہ اور اس کے سٹوڈنٹس، تمام کے تمام لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ مجموعی طور پر خال لوگ خوشحال ہیں، اس کے علاوہ مجموعی طور پر دنیا پریشان نظر آتی ہے۔ تو میں اس پریشانی سے نبٹنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ مہلک جان لیوا خطرناک بیماریوں سے نجات کے لیے، اور اس کے علاوہ مرگی، کینسر، ٹی بی، ہیپاٹائٹس یرکان، دائمی بخار اور دیگر اس طرح کی کئی ایسی بیماریاں جن سے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اور گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں
کہ ہر بندہ پریشان اور ہر بندہ ٹینشن زدہ دکھائی دیتا ہے، تو 28 رمضان المبارک کو اور 29 رمضان المبارک کو یہ عمل مبارک ایک ہی بار کر لیں، ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک سال کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 2-4 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ کریں، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، آپ کے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، آپ کے گھر سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی بھلے 10,000 تنخواہ ہے، 15,000 تنخواہ ہے، آپ کی سیلری 50,000 ہے، جتنی بھی ہے، انشاءاللہ تعالی میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ پیسہ اپنے والیٹ میں رکھیں، پرس میں رکھیں، بٹوے میں رکھیں، اپنے کسی بیگ میں رکھیں، اپنی کسی تھیلی میں رکھیں، اپنے کسی تجوری میں رکھیں، سیف الماری میں رکھیں، کسی باکس میں رکھیں، صندوق میں رکھیں، جہاں پر بھی پیسہ رکھیں گے، یہ کوئی شعبدے بازی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈھنگوسلے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں آپ کو ایسے قصہ کوگی کہاں کا نہیں سنا رہا۔ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی نسلوں تک اس کا فیض جاری رہے گا، اتنا زبردست۔ اس کو مدارس کے طلباء کرام کریں، اس کو سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کریں، اساتذہ کرام کریں، ٹیچرز کریں، اس کو ڈیلی بیس پہ کام کرنے والے مزدور وہ لوگ کریں، دکاندار کریں، کارخانے والے، مل مالکان کریں، اس کو فیکٹری کے کارخانوں کے مالکان کریں، اس کو کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اس وظیفہ مبارک کو، عمل مبارک کو ایک بار کر لیں۔ رمضان المبارک کے 28ویں روزے کو سارا دن ساری رات، 29ویں روزے کو سارا دن ساری رات، کسی بھی وقت آپ یہ عمل مبارک 2 دن آپ کے پاس ہیں، ان 2 دنوں میں آپ اس عمل مبارک کو کر لیں۔ اور یہ عمل مبارک کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک نوٹ چاہیے، وہ 10 روپے کا نوٹ ہو، 20 روپے کا نوٹ ہو، 500 کا نوٹ ہو، 1000 کا نوٹ ہو، یا بھلے 5000 کا نوٹ ہو۔ ان نوٹوں میں سے جو بھی نوٹ آپ کے پاس میسر ہے، اس نوٹ کے اوپر آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اتنے کمالات، اتنی اس کے اندر برکتیں، اتنی خوبیاں، اتنی کرامات، وہ نوٹ ہی آپ کا اتنا برکت والا ہو جائے گا، وہ نوٹ آگے پیچھے آپ نے ہونے نہیں دینا، پیسہ آپ کے گھر سے ختم ہوگا نہیں۔ یہ عمل کسی سے کروانا نہیں ہے، خود ہی کرنا ہے۔ یہ عمل کسی سے کروانا نہیں ہے، یہ عمل آپ نے خود ہی کرنا ہے، پیر صاحب کسی سے نہیں کروانا، کسی حضرت صاحب سے نہیں کروانا، یہ عمل مبارک آپ نے خود کرنا ہے۔ اور یہ عمل مبارک تیر بہدف ہے، یہ بڑا آزمودہ ہے، بہت مجرب ہے، اور بڑا ہی سریع الاثر ہے، بڑی تاثیر والا، بڑی کرامت والا عمل ہے۔ میں جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نوٹ کے اوپر آپ نے کرنا ہے، کرنسی نوٹ، لیکن شرط ہے ایک، وہ شرط یہ ہے کہ وہ نوٹ مسلا ہوا نہ ہو، پرانا نہ ہو، یہ نہ ہو اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہو، اس کے اندر سے سمیل نہ آ رہی ہو، گندے ہاتھ لگ لگ کے اس کے اندر سے سمیل نہ آ رہی ہو، نیا نوٹ ہو، 10 روپے کا، 20 کا، 50 کا، 100 کا، 500 کا، 1000 کا یا 5000 کا۔ یہ 7 قسم کے نوٹ میں نے گنے ہیں۔ 5000 روپے تک کا کوئی بھی نوٹ لے لیں، شرط نہیں ہے کہ وہ 5000 کا ہو یا 10 روپے کا ہو، جو بھی نوٹ آپ کو میسر ہو جائے، لیکن ہو نیا، 1-2 ہاتھ لگے ہوں، لیکن اس کے اوپر نہ میل لگی ہو، نہ چکنائی لگی ہو،
نہ کوئی سیاہی لگی ہو، نہ کوئی رنگ اس کے اوپر لگا ہو، اس نوٹ کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے عطر، خوشبو، خالص عطر۔ گلاب کا مل جائے بہت اچھا ہے، چنبیلی کا مل جائے اچھا ہے، موتیے کا مل جائے اچھا ہے، کوئی بھی عطر جو خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہے، ایک عطر لے لیں، ایک نوٹ لے لیں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے اگربتی۔ کیا ہے؟ اگربتی۔ 5 اگربتیاں ہوں، ان کو جلائیں، اور کسی بھی سمے، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پر آپ نے اگربتیاں 5 جلانی ہیں۔ جائے نماز لے لیں، نماز پڑھیں، عشاء کا ٹائم ہے تو عشاء کی پڑھیں، مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب کی پڑھیں، فجر کا وقت ہے فجر کی پڑھ کے شروع کر لیں، ظہر کے وقت کرنا چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، عصر کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کے یہ عمل کر لیں۔ 28 اور 29 کا شاندار، مجرب، طاقتور اور پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا عمل آپ نے زندگی میں نہیں کیا، نہ کیا ہے نہ سنا ہے، لیکن یہ ہے بڑا اتھینٹک اور مجرب، بڑا آزمودہ۔ بڑے عرصے سے میرے دل کی خواہش تھی کہ اس پر ویڈیو بناؤں، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، اس وقت کام اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ نوٹ لے لیا آپ نے، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو خوشبو سے معطر کریں، نماز ادا کریں، جائے نماز پہ بیٹھیں، اور یہاں پر اگربتیاں پہلے ہی لگا لینی ہیں تاکہ چاروں اطراف میں خوشبو کا سلسلہ جاری رہے۔ اور اگر بدبو آئے نا تو ملائکہ قریب نہیں آتے، بدبودار بندے کے قریب ملائکہ نہیں آتے۔ خوشبو اس لیے سلگائی جاتی ہے، جنات بھی قریب آئیں تو اچھے اچھے نیک لوگ آئیں، کیونکہ جنات شیاطین بھی ہوتے ہیں اور مومن جنات بھی ہوتے ہیں۔ تبھی تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گندے تو نہیں نا، شیطان تو عبادت نہیں نہ کرتا، عبادت تو نیک لوگوں نے کرنی ہے نا۔ تو وہ جنات جو ہیں، نیک جنات اور ملائکہ، وہ اس وقت آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ سے ان کی محبت ہوتی ہے جب خوشبو آ رہی ہو۔ تو خوشبو لگانا ویسے بھی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کیا تو ایک سنت پر عمل کر لیا آپ نے۔ اب آپ نے اس نوٹ کو سامنے رکھ لینا ہے، اس طرح آپ نے اس نوٹ کو پکڑا، یہ نوٹ ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور اس نوٹ کے اوپر آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 129 مرتبہ۔ اب اکثر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں قبل از وقت آپ کا یہ جواب دینے لگا ہوں۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور دوسرا نمبر جادو، جنات، کالے علم سے، تعویذات سے، جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے اور اس کے علاج کے لیے۔ تیسرے پھر نمبر پر دوسرے موضوعات ہیں۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ اسی موضوع پر ہی ویڈیوز بنتی ہیں؟ جادو، جنات، کالا علم اور دیگر بیماریوں سے حفاظت کے لیے اور
مال و دولت اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے، تو بھئی سب سے پہلا معاملہ ہی صوفیاء کرام کہ ہاں 5 اسلام کے ارکان ہیں، اور فرماتے ہیں بعد میں چھٹا رکن روٹی بھی ہے، چھٹا رکن روٹی بھی ہے۔ یہ روٹی کا اتنا مسئلہ سخت ہے، جس بندے کے گھر میں روٹی نہ پکتی ہو، جس کے بچے بیٹھے بھوکے کلپ رہے ہوں، اور وہ انتہائی پریشانی کے حالت میں آہو بکا کر رہے ہوں روٹی کے لیے، 2 وقت کے نوالوں کے لیے، یہ تو اس غریب سے پوچھ کے دیکھو نا روٹی کی اہمیت کیا ہے۔ اس غریب سے پوچھ کے دیکھو جس کے بچے روٹی کو ترس رہے ہیں، اس غریب کو پوچھ کے دیکھو جس کے بچے کپڑوں سے ترس رہے ہیں، اس غریب سے پوچھ کے دیکھیں جو کسی صاحب حیثیت کی آمد کے منتظر ہیں، ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، اور جن کو تعلیم کے لیے کوئی ان کے پاس سہولت نہیں ہے۔ تو غربت جن کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، اس غریبی کا رونا ان سے کبھی سن کے دیکھیں، کلیجہ خدا کی قسم منہ کو آ جاتا ہے۔ جن کو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس لیے ہم کہتے ہیں آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں غربت نے اس قدر پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ ان غریبوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر ان کے ایمان کو خرید لیا جاتا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور ان کو برائیوں کی طرف لگایا جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لگایا جاتا ہے۔ میں ان علاقوں کا نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ میں اشارہ ضروری تھا کہ غربت کے کس قدر خوفناک اس کے رزلٹ ہیں، اس کے نتائج ہیں۔ غربت تنگ دستی کس قدر اہم ایک ہمارے معاشرے کا موضوع ہے، تو ہم اس لیے اس کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور میری تو خواہش ہے کہ مالک کریم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو جن جن کے پاس غربت کے سوا کچھ نہیں، مولا ان کا رزق وسیع فرما دے۔ آمین۔ بھئی آپ لوگوں کا رزق وسیع ہوگا، آپ خوشحال ہوں گے، تو آپ ہماری بھی خدمت خوشحالی میں کریں گے نا۔ آپ خوشحال ہوں گے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق دیا ہوگا، آپ ادارے کی خدمت کریں گے، آستانے پہ خدمت کریں گے، خانقاہ پہ آ کے لنگر شریف کا انتظام کریں گے۔ تو جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیسے پھر خدمت کریں گے؟ یہی وجہ ہے ہمارے علاقے کی ایک معروف شخصیت ہے رانا محمد صفدر، میں نے یہ برکت والا نوٹ ان کو عمل کر کے دیا، یہ عمل دھیان سے سن لیں، آپ ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل کس طریقے سے کرنا اور کامیابی کیسے ہے۔ 129 مرتبہ تو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر دوسری چیز کیا پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ان کا ہوٹل ہوتا تھا، قاری صاحب کو شاید حضرت صاحب کو پتہ ہو، کھانے کا، تو ہم ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے کھانا کھلایا، میرے ساتھ کچھ 4-5 ساتھی تھے، تو ہم نے ان کو کہا پیسے لے لیں، تو وہ کہتے پیسے ہم نے نہیں لینے۔ وہ زندہ جوید موجود ہیں، آپ اس واقعے کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان حملہ کرتا ہے نا، گندے ذہنوں کے اوپر تو جلدی حملہ کرتا ہے وسوسے اور وہم اور بدگمانی پھیلانے کے لیے، لیکن پاکیزہ ذہنوں میں اور جو ذہن محفوظ ہیں ان ذہنوں میں کبھی وہ حلول نہیں کرتا، ان ذہنوں پر وہ حملہ آور نہیں ہوتا، اس کا حملہ کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ کھانا ہم نے ان کے پاس کھایا تو ہم نے کہا جی کتنے پیسے، اس نے کہا جی پیسے تو میں نے نہیں لینے۔
پیسے. اور رب تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کا بدلہ دے کے رہتا ہوں. اس کا بدلہ ضرور بضرور اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور پھر سورہ رحمان شریف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے. تو اب انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کا بدلہ کسی صورت میں دینا تھا نا. تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے وہ عمل کیا ہوا نوٹ 10 روپے کا نا 100 روپے کا نوٹ، میں نے ان کو اس کے اوپر سورہ کوثر شریف کا عمل کیا، اور اس کے ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ میں نوٹ کے اوپر سورہ کوثر لکھ دیتا ہوں. لیکن جس روشنائی کا قلم میرے پاس ہوتا ہے وہ نظر روشنائی نہیں آتی، بالکل گولڈن کلر میں نے لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ آپ اپنے گلے میں رکھ لیں. اس نے کہا نہیں پیر صاحب رہنے دے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں تحفے کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، کسی طریقے سے دینا تھا نا، تو میں نے کہا میں تحفے کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. اور ان کے کل کو بھی لوگ جانتے ہیں، ان کے آج کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ کل کیا تھا اور آج کیا. وہ ایسا برکت والا نوٹ ان کے گلے میں گیا ہے، کریانے کی دکان چھوٹ گئی، ان کے پاس دوسری دکان آ گئی، وہ اس سے زیادہ ڈلیور ہو گئی، وہ چھوٹی تو اس سے آگے ایک بڑا بزنس ان کا رستہ دیکھ رہا تھا، وہ بزنس اختیار ہوا، آج وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. آپ سب ان کو جانتے ہیں، بائی نیم بھی جانتے ہیں، بائی فیس بھی جانتے ہیں، اور ان فیملی کو خاندان کو بھی جانتے ہیں. اور اسی طرح میرے ایک مرید ہیں، اب وہ رانا صاحب کے فیملی کے بیشتر لوگ ان کے وہ سارے میرے مرید ہیں، اور دوسرے محمد تیمور خان رضوی صاحب ہیں. جب وہ ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے ہم پیر صاحب آپ کو عید ملنے آئے. تو میری طبیعت میں اس وقت تھا، میں نے 5000 کا نوٹ وہ نکالا اور اس کے اوپر لکھ کر، ہم آپ کو بتاتے ہیں نا اللہ کی راہ میں دو، ہم خود بھی دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر جو ادارہ قائم ہے کوئی لاکھوں روپے اس کا خرچہ ہے. ہاں جی، 5 منزلہ بچیوں کا ادارہ ہے، 5 منزلہ بچوں کا ادارہ ہے. دونوں اداروں پر جو خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً جی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ تقریباً 10 لاکھ سے اوپر خرچہ ہوتا ہے. ہاں جی، 12 سے 13 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. آستانے پر سارا دن لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ان کے لیے بھی لنگر شریف کا اہتمام کرنا، مختلف پاکستان کے طول و عرض سے اور باہر کے ملکوں تک بھی لوگ آتے ہیں، اور ان کے لیے الحمدللہ بے لوث ان کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کرنا، اور تمام طلباء اور طالبات کے لیے ان کی تعلیم پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کی کفالت پر، ان کی رہائش پر، قیام و طعام پر، سارے اخراجات. تو یہ اس مہنگائی کے دور میں 12-13 لاکھ روپے مہینے کا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ جیسے ہم راہ خدا میں دیتے ہیں، اللہ ہمیں اور عطا فرمائے. اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پھر وہاں سے 7 بالیاں نکالتے ہیں. ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے اور 7 بالیوں میں 700 دانہ لگ جاتا ہے. تو یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے میں چاہوں تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں. واللہ یضاعف لمن یشاء لمن یشاء، کہ اللہ چاہے تو اور زیادہ اس کو بڑھا دے.
یعنی ایک دانے سے 700 اور اللہ چاہے تو 700 سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو الحمدللہ میں نے اس نوٹ کے اوپر ان کو لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ لے لیں، آپ کے لیے عیدی ہے، آپ کے لیے عیدی ہے۔ ہمارے مرید اکثر آتے ہیں، وہ بھی ہمیں عیدی دے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم عیدی دے دیتے ہیں۔ طلباء کرام کو تو خاص طور پہ میں ان سے عیدی لیتا نہیں ہوں، میں ان کو عیدی پیش کرتا ہوں۔ طلباء کرام کو عیدی میں خود پیش کرتا ہوں، ان سے کپڑے میں وصول کرتا نہیں ہوں، میں ان کو کپڑے خود دیتا ہوں۔ اکثر صاحب حیثیت اور اہل محبت مریدین جو ہیں وہ کپڑوں کے جوڑے مجھے پیش کر دیتے ہیں، نقدی پیش کر دیتے ہیں، میں ان کی دی ہوئی نقدی کو راہ خدا میں ان طلباء پر خرچ کر دیتا ہوں اور ان کے دیے ہوئے پارچہ جات اور کپڑوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم بھی کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں خود نہیں پہنتا، میں خود بھی پہنتا ہوں، لیکن کتنے بندہ پہن سکتا ہے؟ ایک جوڑا پہنے گا، دو پہنے گا، یہی ہوگا۔ تو الحمدللہ وہ دین کے ان طالب علموں کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ تیمور خان رضوی صاحب کو وہ نوٹ دیا، رب تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی اس پر، وہ اکثر مجھے کہا کرتے جی جو نوٹ آپ نے مجھے برکت والا دیا تھا وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، میرے اہل خانہ کے پاس موجود ہے، اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو رکھا ہوا ہے برکت کے لیے۔ بھی برکت ہو کیوں نہ، اس کے اوپر کلام کون سا ہے؟ کلام اللہ، لا ریب فی کلام، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت ترین سورہ مبارکہ جو پورے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر بھلائیوں کے خزانے ہیں، اسم اعظم کے خزانے ہیں، اس کے اندر برکتوں کے خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ہے سورہ کوثر، 129 مرتبہ۔ تو وہ کہا کرتے کہ حضور جب سے دیا، ایک گھر لیا، دوسرا گھر لیا، تیسرا گھر لیا۔ ہاں جی، اتنے گھر لیے کہ نہیں لیے؟ اتنے گھر لیے، کاروبار بڑا ہو گیا، بزنس بڑا ہو گیا۔ جب اس کا بڑا بزنس ہوا وہ ہماری خدمت بھی کرتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی احباب ہیں۔ تو یہ میں نے طوالت کے خوف سے کہ واقعہ طویل نہ ہو جائے، بات طویل نہ ہو جائے، میں نے شارٹ کٹ سی بات آپ کو بتائی ہے۔ تو 129 مرتبہ سورہ کوثر نوٹ کے اوپر پڑھ کے دم کرنی ہے۔ اول میں 11 بار درود پاک، پھر 129 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ کوثر، اور اس کے ساتھ 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ۔ آئیے اس کی شان، اس کی فضیلت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنیے۔ یہ وہ زبان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کی کنجی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ زبان ہے جس پر خدا بولتا ہے۔ یہ زبان اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتی، کوئی بات ارشاد نہیں ہوتی اس زبان اقدس سے۔ جب اس پہ بولتا ہے اللہ رب رحمان بولتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں۔ تو نبی مکرم، نور مجسم، رحمت عالم، سید عالم، سرور کونین، جد الحسن والحسین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سید الکونین، امام القبلتین، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرا امتی ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، کون سا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ پڑھ لے،
ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اس کی وفات ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو جب اس کی وفات ہو گئی، وہ بھلے وفات پا گیا ہے لیکن اس کے لیے رحمت کے فرشتے مسلسل 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 لگاتار اس کے لیے دعا کرتے رہے، تا قیامت اس کے لیے دعائیں ہوتی رہے۔ اب اس عمل کو مضبوط ترین کرنے کے لیے 28 29 کو آپ نے شروع کرنا ہے، 28 کو کر لیں، 29 کو کر لیں، اور 21 دن اس کو جاری رکھنا ہے۔ کتنے دن رکھنا ہے؟ 21 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر، 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ، اول آخر 11 بار درود پاک، یہ پڑھ کے اس پر پھونک لگانی ہے آپ نے، اور اس طرح ہاتھ کو اوپر مل دینا ہے نوٹ کو۔ 21 دن میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں، اگربتیاں جلانی ہے، خوشبو لگانی ہے، اور نوٹ نیال لینا ہے، نوٹ۔ اس کے ساتھ آپ ایک پاکٹ لے لیں، چھوٹا سا، وہ شاپر کا لفافے کا زپ والا بنا ہوا مل جاتا ہے، پاکٹ سا بنا، وہ ہو، اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے۔ 21ویں دن کے بعد جب 21 دن گزر جائیں تو اس کو تعویذ بنا لیں، اس طرح سے تعویذ بن گیا، اس طرح سے کر کے، تو اس تعویذ کو اس پاکٹ کے اندر ڈال دیں، اس پاکٹ کے اندر اس کو ڈال دیا، چھوٹا سا کر کے، تعویذ جیسے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کو اس پاکٹ کے اندر ڈال کے خوشبو سے معطر کر کے پاکٹ کے اندر ڈال دیں، اوپر سے ٹیپ کر دیں، اور پھر زیادہ بہتر ہے کہ چمڑے کے اندر اس کو مڑوا لیں۔ کس کے اندر؟ 21 دنوں کے بعد اس کو چمڑے میں مڑوا کے اپنے پرس میں رکھ لیں، یا اپنے گلے میں ڈوری ڈال کے، لمبا کر کے اس کو ڈوری ڈال کے اپنے گلے میں ڈال لیں۔ اب گلے میں آپ نے ڈال لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ چاہے تو آپ اس نقش کو جیب میں ڈال لیں، چاہے تو آپ اس نقش کو پرس میں رکھ لیں، چاہے تو آپ اس پرس کو اپنے گھر کی سیف الماری میں رکھ دیں، چاہے تو صندوق اور باکس میں رکھ دیں جہاں پیسے رکھتے ہیں، کوئی تجوری ہے تو اس کے اندر رکھ دیں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہے جس کو ٹی بی ہے، بھلے آپ کا کوئی تعلق والا ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو، لیکن جتنی بھی جان لیوا بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور اس کو یرکان ہے، اس کو کوئی اور مہلک بیماری ہے، دائمی بخار ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بھی بیماری ہے، تو آپ اس کے گلے میں ڈال دیں۔ گلے میں ڈالنا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن اس تعویذ سے آپ نے چشم پوشی نہیں کرنی، ورنہ آپ سے غائب ہو جائے گا۔ اور غائب کون کرے گا؟ شیطانی چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو اٹھا کے آپ سے دور کر دیں گے، غائب کر دیں گے آپ سے۔ دشمن ہے نا، تو دشمن تو اچھی چیز بندے کے پاس نہیں رہنی دیتا نا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ اس سے چھن جائے۔ اس پر یقین کامل رکھنا ہے، اور یقین کامل ہوگا تو بیڑا پار ہوگا۔ اگر آپ کے یقین میں دراڑ آ گئی، یقین کامل نہ ہوا، تو سارا کیا کرایا عمل وہ آپ کا ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ یقین کامل رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ میرا رب بہت زبردست کارساز ہے، بہت اعلیٰ کارساز ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں کیا سے کیا کر دے۔ وہ رات کی تاریکی سے دن کے اجالے کو نکالنے پر قادر ہے، اور دن کے اجالوں پر رات کی سیاہ چادر ڈالنے پر قادر ہے۔ وہ بنا پلروں کے، بلا ستونوں کے، وہ آسمانوں کو کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ وہ مالک الملک اتنا عظیم الشان ہے،
وہ زندہ سے مردہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور مردے سے زندہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں پر کوڈ کیا ہے، میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ آنے والے جو ہمارے احباب ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک مولانا صاحب تھے، تو ان کے پاس ایک چرواہا آ گیا، بکریاں چرانے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا چرواہا آ گیا۔ اس نے آ کے کہا کہ جناب حضرت صاحب، میں روزانہ دریا کے پار اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جاتا ہوں، ایک آنا کشتی والے ملاح کو جانے کا دیتا ہوں، ایک آنا واپس آنے کا دیتا ہوں، 2 آنے میرے لگتے ہیں، اور مہینے میں کتنے لگ گئے؟ کتنے لگ گئے بھائی؟ 60 آنے لگ گئے۔ اب وہ اس وقت آنا بھی بڑا، آپ نے تو آنا دیکھا نہیں ہے، اس وقت آنا بہت قیمتی تھا، 1 آنا 2 آنا۔ تو اس نے کیلکولیٹ کیا ہوگا نا، بیٹھا بندہ کئی کی بار بیٹھا بیٹھا کئی کی چیزیں سوچ جاتا ہے، تو اس نے وہ کیلکولیٹ کیا۔ تو حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے تاکہ میں یہ پیسے تو بچا سکوں۔ تو حضرت صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا، یہ چرواہا میرے پیچھے پڑ گیا، اب اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھا کر، دریا کا پانی جب تو دریا کے قریب جائے گا پانی اتر جایا کرے گا، رستہ بن جایا کرے گا، تو بھی گزر جانا، تیری بھیڑ بکریاں بھی گزر جائیں گی۔ اب اس نے دوسرے دن ہی اس پر عمل شروع کر دیا، اس کو چاہ چڑھ گئے، خوشیاں چڑھ گئیں، وہ تو اتنا شکرانے ادا کرنے لگا، آپ کا بڑا شکریہ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی خیر ہو۔ جیسے آپ لوگ ہمارے چینل پر کمنٹ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ظاہر ہے جس طرح کا انسان ہوگا اس کے اندر سے ویسی بات ہی نکلے گی نا۔ دعا وہی دے گا جو نسلی ہوگا، دعا وہی دے گا جو اصلی ہوگا، اصلی اور نسلی ہوگا وہی دعا دے گا، آپ کو چنگی بات کرے گا آپ کے ساتھ۔ اور جس کے اندر گند بھرا ہوگا وہ غلیظ زبان استعمال کرے گا، گندی زبان استعمال کرے گا، بد دعا دے گا۔ تو دعائیں کون دیتا ہے؟ جس کے اندر نور ہوتا ہے، نور علی نور ہوتا ہے جس کا اندر، تو وہ ذرا سی کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے وہ ان کو دعائیں دیتے۔ ورنہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نسلہ نال اصلہ نال جے نیکی کریے تے ساری عمر نہیں بھول دے، تے بد نسلہ نال نیکی کریے گو پٹھیاں چالاں چل دے۔ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہلکی سی چنگیائی کرو، وہ آگے سے آپ کو اس کا اچھا بینیفٹ اور اچھا اجر دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ وہ تو دعائیں دینے لگا حضرت صاحب کو۔ وہ صبح اٹھا، بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اپنے ریوڑ کو، بسم اللہ شریف پڑھتا گیا، پانی اترتا گیا، وہ گزرتا گیا، وہ بھی گزر گیا، اس کی بھیڑ بکریاں بھی گزر گئیں۔ شام کو پھر بسم اللہ شریف کی تسبیح پڑھتا ہوا آ رہا ہے، پانی اترتا جا رہا ہے، وہ گزرتا جا رہا ہے، بھیڑ بکریاں بھی گزرتی جا رہی ہیں۔ ایسے سلسلہ چلتا رہا، شب و روز زندگی کے لیل و نہار گزرتے رہے، ماہ و سال گزرتے رہے۔ ایک دن اس نے دریا کے پار شام کو بکریاں واپس لاتے ہوئے لیٹ ہو گیا، دیر ہوئی، کنارے پہ پہنچا تو اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، فکر نہیں تھی۔ حالانکہ اس وقت کشتیاں چلانے والے جو ملاح ہوتے تھے وہ شام سورج غروب ہوتے وقت کشتیوں کو الٹا کر دیتے تھے تاکہ پتہ لگ جائے کلوزنگ ہو گئی ہے، بس بھائی اب جب سورج صبح کا طلوع ہوگا پھر کام شروع ہوگا، اس وقت تک کشتیاں بند، سفر بند، ٹریولنگ بند۔ تو اس کو تو پریشانی نہیں تھی، وہ تو بسم اللہ شریف کا عامل تھا۔ وہ کنارے پہ پہنچا تو دیکھا وہاں ایک اور شخصیت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہے۔ دیکھا تو وہ حضرت صاحب تھے، امام مسجد صاحب۔ انہوں نے سلام دعا کیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ حضرت صاحب کیا بات؟ اس نے کہا پریشانی ہے، میں نے گھر جانا تھا، میں لیٹ ہو گیا ہوں، آیا تھا کسی کام۔ تو چرواہا کہنے لگا حضرت صاحب پریشانی کی کیا بات ہے، میں تو پریشان نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو نے جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بھی جانا ہے۔ اس نے کہا تو کیسے جائے گا، کشتیاں تو بند ہو گئی۔
اس نے کہا جی وہ آپ کا بتایا وہ وظیفہ میں کرتا ہوں، جو آپ نے بتایا تھا وہ وظیفہ میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کون سا وظیفہ؟ جی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ کرتا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے میں روزانہ گزر جاتا ہوں، میری بکریاں بھی گزر جاتی ہیں، پانی نیچے اتر جاتا ہے، آؤ آپ بھی چلیں۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، حضرت صاحب جان چھڑائیں، یار یہ تو پاگل بندہ، اتنا زیادہ عقیدت میں اترا ہوا۔ بھئی فیض ہی تبھی ملتا ہے جب بندہ لکیر کا فقیر بنتا ہے، جب کہنے پہ عامل بنتا ہے۔ عامل کہتے کس کو ہیں؟ عمل کرنے والے کو، تو عمل ہی نہیں کرنا تو عامل کیسا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضرت صاحب آؤ آپ بھی بسم اللہ شریف کی تسبیح پڑھو، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ چلنے لگے، چرواہا جاتے جاتے گنگنا رہا تھا۔ شام کو جب چرواہے واپس لوٹتے ہیں نا بھیڑ بکریاں لے کر، تو ان کی عادت ہوتی ہے گنگناتے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ گنگناتے ضرور ہیں۔ اب وہ گنگناتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، بڑی خوشی کے ساتھ گھر کو جو جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جب چھٹی ہوگی تو گھر کو جائیں گے تو ہاں جی اندر کی دنیا کی ایک الگ ہی ہوگی، کیفیات الگ ہی ہوں گی۔ گھر جا رہے ہیں نا بیوی بچوں میں، سبحان اللہ، کیوں بھائی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں جی ہوتی ہے نا۔ تو چرواہے کو بڑی خوشی تھی، وہ جھومتا ہوا گنگناتا ہوا، بھیڑ بکریاں اس کی آواز پر مست ہوتی ہوئی پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور وہ بھی جا رہے۔ تو عین سینٹر میں گیا نا تو کہتا ہے حضرت صاحب، تو حضرت صاحب بولے ہی نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت صاحب کو گلے گلے تک پانی آیا ہوا ہے اور حضرت صاحب پریشانی کے عالم میں ہیں۔ پوچھا حضرت صاحب کیا بات ہے، آپ وظیفہ نہیں پڑھ رہے؟ اس نے کہا یار پڑھتے میں بھی رہا ہاں، پڑھتے میں بھی رہا ہوں۔ اس نے کہا تسی کیڑا پڑھ رہے ہو؟ جی میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہو۔ تو فرمایا پھر وہ چرواہا عرض گزار ہوا پھر آپ کو پانی یہاں تک کیسے؟ اس نے کہا بھائی جس یقین کی منزل پر تم پہنچے ہوئے ہو، وظیفہ اگرچہ میں پڑھ رہا ہوں پر یقین کی اس منزل پر نہیں پہنچا۔ ہائے 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 اللہ، یقین کی اس منزل پر پہنچ کر میں بھی پڑھوں گا تو پانی مجھے بھی نیچا ہو جائے گا، ابھی میں اس یقین کی منزل پر پہنچا نہیں۔ تو محترم ناظرینوں، سامعین گرامی، یقین کی منزل کو ضرور طے کریں، اپنے اندر یقین کو پختہ کریں۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے، وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ سورہ کوثر کی کتنی طاقت ہے اور ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی کتنی طاقت ہے۔ تو جب 21 دن مسلسل یہ عمل کریں گے، 28 کو شروع کرنا ہے یا 29 کو شروع کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ 2 دن آپ کے پاس ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے، 28 رمضان یا 29 رمضان، دن میں بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ جب 21 دن آپ کریں گے تو 21,000 کلمہ شریف ہو جائے گا اور سورہ کوثر سینکڑوں کی تعداد میں چلی جائے گی۔ تو پھر اس کا نور کتنا ہو جائے گا جب اس نوٹ کے اوپر یہ اتنی پڑھائی کر کے دم کریں گے، وہ کاغذ کاغذ نہیں رہے گا، وہ نوٹ نوٹ نہیں رہے گا، بلکہ عالی شان ایک تعویذ بن جائے گا۔ بات اس نوٹ کی نہیں ہے، بات اس کلام کی ہے جو کلام اس کے اوپر پڑا ہے کاغذ کے اوپر۔ اب یہ برکت والا نوٹ چاہے تو اپنے گھر کی تجوری میں رکھیں، چاہے تو سیف الماری میں رکھیں، چاہے تو اپنی جیب کے اندر، اپنے پرس کے اندر، اپنے والیٹ کے اندر، بٹوے کے اندر رکھیں، اور چاہے تو پھر اس تعویذ کو کسی بیمار شدہ کے گلے میں ڈالیں لیکن فوراً اتار لیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو دے دیا، اپنی کی ہوئی محنت اس پر 21 دن کی محنت قربان کر دی، تو پھر اس آیت مبارکہ کو ذہن میں ضرور رکھنا۔ میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے سے اتار کے اگر آپ نے اس کو دے دیا، اپنے پرس سے نکال کر اس کو دے دیا، اس کو اس سے برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو اس نیکی کی برکت سے برکتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو برکت والا نوٹ ہے
یہ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا مولا کریم، جو عمل مبارک تیری مخلوق کے بھلے کے لیے میں نے بتایا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلے کا، فائدے کا، نفع کا باعث بنے۔ مولا کریم تیری مخلوق کے بھلے کے لیے، فائدے کے لیے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہم نے بھلائی کے لیے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ یا اللہ پاک اس کا فائدہ اپنی مخلوق کو عطا فرما اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی عطا فرما۔ ماہ رمضان کریم کا صدقہ، اس کی مبارک راتوں کا، مبارک دنوں کا صدقہ، یا اللہ پاک ہم سب پر خصوصی کرم نوازی فرما۔ ان لوگوں کی فائنینشلی مشکلات دور فرما، پریشانیاں دور فرما، آفتیں، بلائیں، وبائیں دور فرما۔ جادو جنات والے مریض کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیں گے، اس کو بھی فیض ہو جائے گا، فوراً فیض ہوگا، کیونکہ یہ نور بن گیا ہے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ظاہری باطنی طور پر، ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستیاں دور فرما، غربتیں دور فرما، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ سب کو مکہ المکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی زندگی میں بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔